اے نوجوانوں، اگر تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مصداق بننا چاہتے ہو کہ ایک مسلمان تو وہی ہے، مومن تو وہی انسان کہلا سکتا ہے جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر شراب نوشی کیسے عام ہے، پھر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زوا بازی کیسے عام ہے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر شراب نوشی کیسے عام ہے، زنا کاری کیسے عام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان ساری کی ساری جراثیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرمت کا اعلان کر دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح آیت کریمہ کے اندر حرام کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے شراب نوشی کرنے والے لوگوں، اے شراب کو پینے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو شراب کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کس طرح صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، کس طرح صحابہ کرام ان حدیثوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کے لیے اس حدیث کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام کے سامنے اس طرح کی آیت کریمہ کو پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، میں تاریخ کی کچھ عبارت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر شراب نوشی عام تھی، لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے، لوگ اس طرح سرزمین عرب کے اندر شراب کے عادی ہو چکے تھے کہ ایک انسان جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، جب اپنے سامنے کھانے کی سامانوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، جب کھانے کی اشیاء کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے پانی کی جگہ شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے۔ جب ہم اور آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سامنے بہترین مشروبات کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں، بہترین پینے کی چیزوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے ہیں، لیکن سرزمین عرب کے اندر جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے شراب کی بوتلوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب ان کے حلق کے اندر کوئی لقمہ اٹک جایا کرتا تھا تو پانی کی جگہ شراب کو پی کر کے اس لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ شراب کو کس طرح پیا کرتے تھے۔ اور تاریخ نگار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے گھروں کے اندر جب کوئی مہمان بن کر کے کوئی اس کا مہمان آیا کرتا تھا تو اس کے سامنے بہترین مشروبات کو چھوڑ کر کے پرانے سے پرانے شراب کو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کس طرح شراب کے عادی ہو چکے تھے کہ جب ان کے گھروں میں کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے پانی کو چھوڑ کر کے، بہترین مشروبات کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے پرانے سے پرانے شراب کو پیش کیا کرتے تھے۔ شراب کے کس طرح وہ لوگ عادی ہو چکے تھے، اندازہ لگائیں۔ لیکن تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں، اے شراب پینے والے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو نجس قرار دے دیا ہے، اب تم شراب کو چھوڑ دو۔ اور صحابہ
صحابہ کرام کے سامنے، سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو واضح کر کے بیان کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو بیان کر دیا، سرزمین عرب کی لوگوں نے فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور فوراً شراب کو الوداع کہہ دیا، فوراً شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے جس کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اگر شراب کو بھی پیتے تھے تو فوراً شراب کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کتنے سے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن شراب نوشی بھی کرتا ہے اور نشہ آور چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ جو انسان بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے مسجدوں کے اندر اور ہمارے مسجد کے جو ہے میناروں سے اس آیت کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے، لیکن ایک انسان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک انسان ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم اور آپ پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مطلق قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں یہی ہے، ہمارے اندر کمیاں یہی ہے کہ ہم اور آپ احادیث کو بھی سنتے ہیں لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کے تعلق سے احادیث ہم تک پہنچتی ہے، آیت کریمہ پہنچتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، صحابہ کرام کا یہ طور اور طریقہ تھا کہ جیسے ہی اس تک کوئی آیت کریمہ پہنچتا فوراً اس کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو شراب کے تعلق سے ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان اور کتنے ایسے ادھیڑ عمر کے انسان آپ کو ملیں گے جو اس ٹھنڈی کے موسم میں چوراہوں پر بیٹھ کر کے سگریٹ کو بڑی جو ہے جوان مردی کے ساتھ پیتے ہیں اور اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم اور آپ تو پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ ایک انسان حاجی ہے، اس کا بیٹا چوراہوں پر جا کر کے دکانوں کے اڈوں پر بیٹھ کر کے سگریٹ کو پیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بھی مسلمان ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے پھر بھی مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کا پہچان، ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان شراب نوشی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پلٹنا شروع کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کے اوراقوں کو پلٹنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی۔ اس وقت لوگ سٹی بازی جیسے جو جراثیم کے اندر ملوث تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، تاریخ کی عبارتوں کو لکھنے والے محدثین لکھتے ہیں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اس طرح جوے کو کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوے کو کھیلا کرتے تھے کہ اپنے سامنے پوری اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنی جتنی جائیداد ہیں، جتنی دولتیں ہیں، ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور جوا کو کھیلنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ جوے میں اپنی دولتوں کو ہار جایا کرتے تھے، جب اپنی دولتوں کو جوے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنے گھر کو
بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کس طرح جوے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث تھا۔ لوگ کس طرح جوا کے عادی ہو چکے تھے کہ ایک انسان اپنی دولتوں کو ہار جانے کے بعد لوگ ایک انسان جوے میں جو ہے اپنی دولتوں کو ہار جانے کے بعد اپنی گھروں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور تاریخ نگار یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی گھروں کو بھی جوے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوے میں ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کس طرح جوے کا عادی ہو چکا تھا کہ اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دولتوں کو ہار جانے کے بعد اپنی گھر کو جوے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کو ہار جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے اور جوے میں ان ساری کی ساری چیزوں کو ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھنے والے انسان لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب کی لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر جوے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو کھول کر کے بیان کر دیا کہ اے لوگوں، اے سرزمین عرب کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اب تم جوا کے قریب نہ جاؤ، جوے جیسی جراثیم سے دولت کو نہ کمایا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی سرزمین عرب کے لوگوں کی طرف یہ آیت کریمہ پہنچی، فوراً ان لوگوں نے جوے کو الوداع کہہ دیا، فوراً ان لوگوں نے سٹے بازی جیسے جراثیم کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا ہم اور آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جوے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے، جوا کھیلا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ تو جوے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سماج اور معاشرے کے اندر کسی بھی ایسے نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ انسان جوا کھیلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ آپ ایک انسان کی موبائلوں کے جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ جب ایک انسان کے موبائلوں کے اسکرین کو آپ آن کریں گے تو آپ کے اس کے موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے ایپلیکیشن اس کے موبائلوں کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ایسے ایپلیکیشن ہمارے ملک کے اندر اوپن ہو چکا ہے، ایسے ایپلیکیشن موبائلوں کے اندر آ چکا ہے کہ ایک انسان گھر بیٹھے جوا کھیلتا ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے کمرے کے اندر بند ہو کر کے ایک انسان جوا کھیلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق مائی 11 سرکل سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق ڈریم 11 سے ہو، چاہے اس ایپلیکیشن کا تعلق 3 پتی سے ہو، آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو اپنی موبائلوں سے جوا کھیلتے ہیں، جو اپنی موبائلوں کے ذریعہ سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہی آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے، جوے سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہم اور آپ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس آیت کریمہ کے اوپر کان نہیں دھرتے اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان
اس طرح کی آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا کھلے طور پر انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح کتنے ایسی چیزیں آج سماج اور معاشرے کے اندر ہے، پھیلی ہوئی ہے، جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ اس طرح کے گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اسی وقت آپ کے مسلمانیت کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ وہی انسان مسلمان ہے جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، عریانیت عام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس کے اوپر تقریریں بھی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمان کون لوگ ہیں؟ آئیے تاریخ کی وہ اوراق کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری اس طرح عام تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت زناکاری عام تھی، اس وقت بدکاری عام تھی، لوگ اس طرح زنا کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ باقاعدہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنی گھر کی چھتوں کے اوپر جو ہے جھنڈیاں لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر باقاعدہ جھنڈیوں کو لگا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے، سرزمین عرب کے لوگوں کو زنا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جھنڈیوں کو لگا دینے کے بعد لوگوں کو یہ میسج دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، آؤ یہ جگہ تمہارے لیے سیف ہے اور اپنے جنسی خواہشات کو بجھاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب کے لوگ باقاعدہ ان عورتوں کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور بدکاری کے کاموں کا ارتکاب بھی کیا کرتے تھے، زناکاری کے کاموں کو انجام بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی سرزمین عرب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر زنا کو فحش قرار دے دیا ہے، یہ زناکاری جو ہے وہ تمہارے لیے نجس ہے، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا، سرزمین عرب کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بدکاری کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر زنا کو نجس قرار دے دیا ہے۔ فوراً صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، سرزمین عرب کے لوگوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی زناکاری عام ہے، اسی آیت کریمہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے، لیکن یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان نسلیں جو زنا کے عادی ہو چکا ہے، جو زناکاری سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، پھر بھی وہ انسان مسلمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر اگر ایک انسان عمل نہیں کرتا ہے، اگر ایک انسان زنا کا عادی ہے، اگر ایک انسان بدکاری کے کاموں میں ملوث ہے اور اس آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد اگر وہ انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے مسلمانیت کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، اس انسان کی مسلمانیت کے اوپر سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے۔
اگر ایک انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آیت کریمہ کا منکر ہے، وہ آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر سماج اور معاشرے کی برائیوں کو اگر گنانا شروع کر دیا جائے، اور سرزمین عرب کے ان لوگوں نے اور صحابہ کرام نے یہی برائیاں اس سرزمین عرب کے اندر موجود تھی، جو برائیاں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا، سرزمین عرب کے لوگوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اور ان لوگوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مطلق قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، تو یاد رکھو تمہارا ایمان اسی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش سے آیت کریمہ کو نازل کر رہا ہے، صحابہ کرام اس کو اپنا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، عملی جامہ پہنا رہے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے، تب جا کر کے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کروانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی، جو جراثیم بیان کیے گئے، اگر وہ خامیاں موجود ہے، اگر وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، تو آج ہی اس محفل کے اندر توبہ کریں اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، تب جا کر کے اپنے آپ کو ہم اور آپ مسلمانیت کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں۔ زبان سے تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کو مان کر کے چلا جائے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کو مان کر کے عمل کیا جائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم صبح و شام قرآن اور حدیث کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رو دیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اس وقت حدیث کا خلاف ورزی کر کے اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھلا کر کے سوتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں جو رات کے سوتے وقت جو ہے دعا پڑھ کے سوتا ہے، اور کتنے انسان ہیں جو صبح اٹھتے وقت فجر کے وقت جب جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے جاگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اکا دکھا انسان ملے گا جو اس طرح کے احادیث کے اوپر عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صرف ہفتے میں اور 2 دن میں 3 دن میں گوشت کھا لینا یہ مسلمانیت کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالا ہو اور وہ انسان قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما مانتا ہو، قرآن اور حدیث کو اپنے لیے جو ہے رہبر مانتا ہو، قرآن اور حدیث کے بتانے والے کو اپنے لیے رہبر مانتا ہو، اور اس کے طریقے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلتا ہو، سلف صالحین کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کو مان کر کے چلتا ہو، یہ انسان مسلمان ہے۔